ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں انسانیت کا تصور محض جذباتی استعارہ بن چکا ہے، جہاں رحم مانگنے والے ہاتھ اکثر اس نیت سے نہیں اٹھتے کہ پیٹ کی بھوک مٹے، بلکہ ایک کاروبار کی چالاکی کے تحت دراز ہوتا ہے۔ گلیوں، بازاروں، سگنل، مساجد، اسپتالوں، ریلوے اسٹیشنز اور بس اسٹاپ پر ہر طرف ایک شور سنائی دیتا ہے جو دکھ، درد اور لاچاری کا چولا پہن کر انسانی ہمدردی کو نچوڑ رہا ہے۔ لیکن جب اس چولے کے پیچھے جھانکا جائے تو ایک منظم مافیا، ایک خون چوسنے والا کاروبار اور ایک ایسی فیکٹری دکھائی دیتی ہے جو کمزوری کو پروڈکٹ بنا کر بیچ رہی ہے۔ یہ ویڈیو اسی اندھے کنویں کا پردہ چاک کرتی ہے جسے ہم نے بھیک کا نام دیا ہے، مگر در حقیقت یہ ایک مجرمانہ نیٹ ورک ہے جو انسانیت کے چہرے پر تماچا مار رہا ہے۔ ہر بڑے شہر میں یہ بھکاری مافیا ایک منظم ادارے کی طرح کام کرتا ہے۔ ان کے اپنے ایریا مینیجرز ہوتے ہیں جو روزانہ کی کمائی کا حصہ وصول کرتے ہیں۔ بچوں کو کرائے پر لیا جاتا ہے، معذوریوں کو جان بوجھ کر پیدا کیا جاتا ہے، عورتوں کو لاچاری کے کردار میں زبردستی دھکیلا جاتا ہے اور بوڑھوں کو ہمدردی کا ذریعہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے بچے جو دن کو معصوم آنکھوں سے پیسے مانگتے ہیں، رات کو انہی مافیا کے اڈوں پر قید ہوتے ہیں، مار کھاتے ہیں اور اگلے دن پھر اسی چہرے کے ساتھ نئے لوگوں کے جذبات لوٹنے نکل پڑتے ہیں۔ کئی رپورٹس اور تحقیقات سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ بعض اوقات معذوری مصنوعی طور پر پیدا کی جاتی ہے۔ بچوں کے جسم کو جان بوجھ کر زخمی کیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ ہمدردی حاصل کر سکے۔ ان بچوں کو اسکول کی بجائے گداگاری کی تربیت مراکز میں بھیجا جاتا ہے، جہاں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح رونا ہے، کیسے ہاتھ پھیلانا ہے، کس وقت کہاں کھڑا ہونا ہے اور کس لہجے میں بولنا ہے تاکہ زیادہ پیسے حاصل کیے جا سکیں۔ ان سب کی روزانہ کی کمائی کا ہدف مقرر ہوتا ہے اور جو اس ہدف سے پیچھے رہتا ہے اسے مارا پیٹا جاتا ہے۔ یہ ظلم صرف معاشری سطح پر نہیں بلکہ ریاستی اور حکومتی غفلت کا بھی مظہر ہے، کیونکہ یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے مگر قانون خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ اگر کسی نے کبھی دھیان سے دیکھا ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ مخصوص علاقوں میں مخصوص بھکاری نظر آتے ہیں۔ یہ مافیا علاقے بانٹ چکی ہے جیسے کوئی منظم کاروباری کمپنی اپنی مارکیٹنگ زونز بناتی ہے۔ ہر ایریا میں موجود بھکاری اسی زون کے ٹھیکیدار کے تحت کام کرتا ہے اور اسی سے باہر جا کر مانگنا ممنوع ہوتا ہے۔ اگر کوئی آزاد بھکاری کسی اور علاقے میں قدم رکھے تو اس کی خوب درگت بنائی جاتی ہے۔ یہ سارا نظام اس قدر باریک بینی سے چل رہا ہے کہ پولیس، بلدیہ اور حتیٰ کہ مقامی دکاندار بھی اکثر اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ وہ یا تو ان سے بھتہ لیتے ہیں یا خاموش رہ کر اپنی جیب گرم کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ہمدردی کے مارے بھکاریوں کو پیسے دیتے ہیں اور خود کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم انجانے میں ایک ایسے گناہ کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں جو نہ صرف جرم کو بڑھاوا دے رہا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کا ایک ایسے سیاہ مستقبل میں دھکیل رہا ہے جہاں محنت کی کوئی وقت نہیں رہے گی اور لاچاری ایک پیشہ بن چکی ہوگی۔ ہمارے دیے گئے 10 یا 20 روپے صرف کسی کے پیٹ کا ایندھن نہیں بنتے بلکہ وہ ایک بڑے کاروبار کے ایندھن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے مذہبی اور معاشرتی تعلیمات کا بھی غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی آیات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو بھیک دینے پر آمادہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں بھیک مانگنے کی مذمت کی گئی ہے اور صرف حقیقی مجبوری کی صورت میں اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ مگر یہاں تو قرآن کے نام پر زخم دیے جا رہے ہیں، مذہب کو استعمال کر کے جذبات کو لوٹا جا رہا ہے اور لوگ دھوکہ کھا کر نیکی کا ثواب کما رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ گناہ کے بوجھ اپنے سر لے رہے ہوتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ریاست کی آنکھیں بند ہیں اور سسٹم اس گندگی میں خود شامل ہو چکا ہے۔ اگر کبھی کوئی بھکاری مافیا کا رکن پکڑا بھی جائے تو چند دنوں میں باہر آ جاتا ہے۔ قانون کی کمزوری، کرپشن، سیاسی پشت پناہی اور سماجی بے حسی نے مل کر اس گھناؤنے نظام کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ اب یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ایک کیریئر آپشن بن چکا ہے۔ جب ایک بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ دن بھر مانگ کر ہزاروں روپے کماتے ہیں
तो उसके लिए स्कूल जाना बेमैनी हो जाता है। वो भी इसी रास्ते को अपनाते हैं और यूं एक और नस्ल तबाह हो जाती है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जहां कोई भिखारी महंगी गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है या मोबाइल पर महंगे फ़ोन से बात कर रहा होता है। कुछ लोगों ने बाकायदा दुकानें और मकान भी इन्हीं कमाइयों से बनाए हुए हैं। जब एक भिखारी रोज़ाना 5 से 10 हज़ार रुपये कमा सकता है तो वो क्यों किसी फैक्ट्री में मजदूरी करे, क्यों किसी वर्कशॉप में पसीना बहाए, क्यों किसी होटल पर बर्तन धोए। जब हमदर्दी को कारोबार बनाया जा सकता है तो फिर मेहनत क्यों की जाए। यही सोच मुआशरे को अंदर से खोखला कर रही है। हमें इस जहर को पहचानना होगा। हमें अपने दिल को सख्त नहीं बल्कि बाशऊर बनाना होगा। हमें हमदर्दी अंधी नहीं होनी चाहिए बल्कि सोच के साथ होनी चाहिए। ज़रूरत है कि रियासत फौरी तौर पर एक मुकम्मल सर्वे कराए कि कितने लोग हकीकी तौर पर मदद के मुस्तहिक हैं और कितने माफिया का हिस्सा हैं। भीख मांगने पर पाबंदी लगानी चाहिए और ऐसे तमाम नेटवर्क्स को बेनकाब करना चाहिए। इन पर कानूनी गिरफ्त की जाए। अगर हमने ये ना किया तो एक वक्त आएगा जब हर गली, हर मोहल्ला, हर स्कूल और हर दफ्तर में सिर्फ भिखारी रह जाएंगे और मेहनत करने वाला इंसान नायाब हो जाएगा। आखिर में हमें ये समझने की अशद ज़रूरत है कि भीख देना सिर्फ वक्ती ज़मीर की तसल्ली है, मगर भीख मांगने वाला नेटवर्क को ज़िंदा रखना एक इज्तमाई जुर्म है। अगर हम वाकई मुआशरे को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने रवैये, अपनी हमदर्दी, अपने फ़ैसले अक्ल व शऊर की रोशनी में करने होंगे। हमें अपनी जेब से निकलने वाले हर सिक्के का मुहासबा करना होगा, क्योंकि वो सिक्का किसी मासूम की बर्बादी, किसी बच्चे के अगवा या किसी औरत की बेहरुमती का ज़रिया बन सकता है। आइए इस जालिम कारोबार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और अपनी हमदर्दी को शऊर के साथ जोड़कर इंसानियत की असल खिदमत करें। तब हम एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद रख सकते हैं जहां लाचारी को पेशा नहीं और भीख को तिजारत नहीं समझा जाए।